قابل غور بات ہے. اس کا عنوان ہے نظریاتی افہیم. پچھلے 100 سالوں میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی کچھ ذہنی تربیت ایسی ہوئی اور کچھ شعراء حضرات اور لکھاریوں نے انہیں ایسی افہیم دی کہ وہ اسی میں مگن رہے. ان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ تم ایک عظیم قوم ہو مگر ایمان کمزور ہے، تمہارا مقابل کوئی نہیں، تم 313 ہو اور کافر 1000، پھر بھی تم حاوی رہو گے. اگر ضرورت پڑی تو ابابیلیں بھی تمہاری مدد کو آئیں گی، چاہے محنت کرو یا نہ کرو، تعلیم حاصل کرو یا نہ کرو، سچے ایماندار بنو یا نہ بنو. تم ہی اللہ کی محبوب امت ہو. انگریز نے اگر تم پر یا دنیا پر حکمرانی کی ہے یا وہ آج تم پر غالب ہے تو اس کی وجہ اس کا علم، اس کی محنت یا سائنسی ترقی نہیں، بلکہ اس کی چالاکی، اس کی عیاری اور مکاری ہے. اور میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں نے اس کی مدد کی ہے، ورنہ ہم سے ہمارا اقتدار دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی تھی. چاہے ہم اپنی محبوباؤں کے لیے 10-20 اور تاج محل بناتے، چاہے طاؤس و رباب شراب و شباب میں گم رہتے، اور چاہے شاعروں اور گانے والیوں کے منہ موتیوں سے بھرتے رہتے. انگریز تو نالائق تھا جو اس وقت آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیاں بنا رہا تھا. اسے کیا پتا جو مزہ تاج محل میں بیٹھنے کا ہے وہ کسی درسگاہ میں بیٹھنے میں کہاں. یہ نظریاتی افہیم کافی پر اثر تھی اور اس کے اثرات نسلوں تک پھیلے رہے، یہاں تک کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارے ہر شعبہ زندگی میں یہ سوچ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہی. بڑائی اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہے، مگر ہم برسوں اپنے آپ کی بڑائی میں مبتلا رہے. ہمیں جب بھی دنیا میں کوئی آئیڈیل یا ہیرو ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا تو ہم کہیں اور ڈھونڈنے نہیں گئے بلکہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. یہ خود پرستی، یہ خود فریبی ہمارے ہر شعبے میں نظر آتی رہی، یہاں تک کہ ہمارے ہاں کا پہلوان اپنے آپ کو برسوں رستم زماں اور رستم جہاں کہلواتا رہا، حالانکہ اس کا جہاں لاہور اور گجرانوالہ کے اکھاڑے تھے، جہاں وہ دن میں 20 سیر دودھ پی جاتا تھا، پورے بکرے کھا جاتا تھا. ہم اس خود فریبی میں خوش تھے کہ ہم ہی ہیں دنیا میں. یہ تو سائنسی ترقی نے ہماری آنکھیں کھولی. ٹی وی ایجاد ہوا تو ہمارے سورما اپنے اپنے بلوں میں سہم گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یار یہ انگریز تو بہت مارتا ہے. اسے بھی ہمارے ہاں کے کچھ ظالموں نے کیمرہ ٹرک کہا. اور پھر ایسا وقت آیا کہ جاپان کے ایک سمارٹ جسم والے پہلوان انوکی نے، جو کہ نہ ہی 20 سے دودھ پیتا تھا اور نہ ہی پورا بکرا کھاتا تھا، اس نے دنیا بھر کے سامنے ہمارے خود ساختہ شیروں کو ہمارے ہی گھروں میں پچھاڑ دیا. ان کا بازو مروڑا اور وہ بازو نہ چھڑا سکے اور مونڈا اترنے کا رونا رونے لگے. تب ہمیں پتہ لگا کہ دنیا میں ہمارے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں سے صرف ایک چھوٹا ملک ہے اور دنیا کی 90% آبادی تو ہمارے نام تک سے واقف نہیں، اور جو جانتے ہیں وہ ہمیں دہشت گرد ملک کی حیثیت سے جانتے ہیں. مگر نہیں، ہمیں خود فریبی کی اس افہیم کا نشہ اچھا لگتا تھا، ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ خود فریبی 1971 تک چلی اور پھر 1971 میں ہماری خود فریبی کی دیوار دھڑام سے آ گری. نہ امریکہ کا بحری بیڑا مدد کو آیا اور نہ ابابیل کا غول. اب ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، مگر نہیں. نظریاتی افہیم کا نشہ بہت گہرا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سب لوگ اس سے اگری نہ کریں، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ضرور ہے.